الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے یہ باتیں آئی تھیں کہ ہم اپنے آپ کو ارتداد سے کیسے بچائیں، اور اپنا جائزہ بھی لیں کہ ایسا نہ ہو کہ دھیرے دھیرے ہمارے اندر بھی اسلام کے تعلق سے شرح صدر ختم ہو رہا ہو اور ہم بھی انجانے فتنوں کا شکار ہو رہے ہوں۔ اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ تمام انبیاء نے اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو دین اسلام پر باقی رہنے کی ہدایت کی، مرنے کے وقت بھی وصیت کی، خاص طور سے توجہ دی، حالانکہ بظاہر انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اور دوسری جو بات تھی وہ یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن کچھ خیالات، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اسلام سے دور کرتی رہتی ہیں، اور وہ اسلامی چیزوں پر اعتراض ہے۔ مثال کے طور پر یہ عرض کیا گیا تھا کہ عورتوں کو حق کم کیوں ملتا ہے، مردوں کو زیادہ عورتوں کو کم، یا عورتوں کو ملتا ہی کیوں ہے جبکہ اسلام میں عورتوں پر معاش کا بوجھ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے۔ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، عورت کو اس کی اجازت نہیں، اس کا مطلب اس کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ عورت کو میراث میں کم ملتا ہے، اس کا مطلب اس کو حق تلفی ہو رہی ہے۔ اسی طرح طلاق کا اختیار شوہر کو ہے، عورت کو نہیں ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں آئی تھیں، صحابہ کرام پر اعتراضات کرنا، اسلامی سزاؤں پر اعتراض کرنا کہ اسلام کے اندر جو سزائیں ہیں بڑی وحشیانہ ہیں، سزائیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اسلامی عبادات پر اعتراض کرنا کہ صاحب یہ قربانی سے پیسہ ضائع ہوتا ہے، حج میں پیسہ برباد ہوتا ہے، اگر اتنا پیسہ خود امت میں اور ملک میں لگا دیا جائے تو بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دوسروں کی طرف سے شبہات پھیلائے جاتے ہیں، اور جب ہم وہ سنتے ہیں تو کبھی نہ کبھی ہمارے ذہن میں وہ چیزیں کہ یار بات تو صحیح ہے، بات تو دل کو لگ رہی ہے، بس جہاں یہ بات آئی تھی اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان اس کا چلا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسجدوں میں ہزاروں لوگ نماز پڑھنے آئیں گے، لیکن ان میں بہت کم ایسے ہوں گے جو سچے معنوں میں مسلمان ہوں گے۔ اسی طرح کے عقائد، نظریات، دل کا مطمئن نہ ہونا مذہب پر، اس طرح سے وہ اپنے مذہب سے نکل جائیں گے۔ ممکن ہے ظاہری چہرہ بشرا، چال ڈھال، رہن سہن ایسا محسوس ہو کہ مسلمان ہو، لیکن فکری اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے مسلمان ہونے سے نکل جائیں گے۔ وہ لوگوں کی اصل میں خواہش یہ ہے، اور آج سے نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، کہ یہ اپنے مذہب سے پھر جائیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ یہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ کافر جیسے وہ ہیں، اور تم دونوں کفر میں برابر ہو جاؤ۔ اسی طرح فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ یہ تم سے ہمیشہ برسر پیکار رہیں گے، مقابلہ آرائی کرتے رہیں گے جتنی ان کے اندر طاقت ہے، یہاں تک کہ تمہیں مذہب سے، تمہارے مذہب سے وہ تمہیں پھیر دیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ یہ چاہتے ہیں، اور یہ حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، حسد اور جلن کی بہت سی تفصیلات ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ مذہبی اسلام میں جتنا مسلمانوں کو اطمینان ہوتا ہے، دل کا اطمینان، شرح صدر کا ہونا، زندگی گزارنے کا لطف ہونا، وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ لیکن چونکہ فطری طور پر آدمی جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے وہ تعصب کی حد تک اس کو اپناتا ہے، اس لیے صحیح بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔
تو ود کثیر من اہل الکتاب، یہ اہل کتاب اس زمانے میں چونکہ مدینے میں وہی لوگ تھے، چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے مذہب سے پھیر دیں، اور یہ حسد کی وجہ سے، کیونکہ حضور کو پہچانتے تھے کہ آپ نبی ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے انسان اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، اسی وہ جانتے تھے کہ یہ نبی برحق ہے، لیکن اس کے باوجود کفر کی وجہ سے، حسد اور کفر کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی وہ کافر بنا دیں۔ اور اسلام کا دنیا میں خاصہ ایسا ہے، اور شاید کسی مذہب میں یہ بات نہیں ہے، کہ اسلام میں جب تک بندہ پورا نہیں آئے گا وہ اسلام میں داخل نہیں مانا جائے گا۔ یہاں آدھا، پونا، 90%، 95% ایسا نہیں ہے۔ جو چیزیں عقیدے کی ہیں وہ 100% ماننا پڑے گی۔ ان میں سے اگر ایک بات کا بھی وہ انکار کر دے تو کافر نہیں ہو، تو وہ کافر ہو جائے گا، مذہبی اسلام پر باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے اس کے قاعدے ہیں، اس کے ضابطے ہیں، اسلام کے اصول ہیں، اسلام کے فرمان ہیں، ساری چیزیں کتابوں پہ موجود ہیں۔ دنیا میں کسی بھی مذہب کے عقیدے کو آپ اس طرح مربوط نہیں دیکھیں گے کہ ان کے یہاں باقاعدہ یہ عقیدہ لکھا ہو کہ جو یہ مانے گا یہ وہ عیسائی ہوگا، اس کے علاوہ عیسائی نہیں ہوگا، یا ان شرائط کے ماننے پر وہ یہودی ہوگا، ذرا سا ایسے ہو جائے گا تو وہ یہودی نہیں رہے گا۔ یا ہندوازم میں کہ یہ چیزیں تمہیں ماننا پڑے گی، یہ نہیں مانو گے تو تم مذہب میں نہیں رہو گے۔ یہ صرف اسلام کا امتیاز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دیکھو تم پورے داخل ہو جاؤ، یہاں آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلتا۔ حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، یہودی تھے، بعد میں اسلام قبول کیا، اور یہود میں اونٹ کا گوشت جائز نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے سوچا کہ اسلام میں کوئی ضروری تو ہے نہیں اونٹ کا گوشت کھانا، جیسے ہم نے اور آپ نے شاید زندگی بھر نہ کھایا ہو، تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ چھوڑ دیں، ہم نہ کھائیں، اسلام میں کوئی ضروری نہیں، ہمارے مذہب کی بھی رعایت ہو جائے گی اور اسلام کی بھی رعایت ہو گئی۔ چنانچہ آیت نازل ہوئی کہ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے داخل ہو، یہاں یہ سوچ بھی نہیں چلے گی۔ ہاں، آپ کا دل نہ چاہے آپ نہ کھائیں، وہ بات الگ ہے، لیکن اپنے مذہب کی رعایت کرتے ہوئے اگر نہ کھائیں تو یاد رکھو کہ پھر وہ ایمان کامل نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ہندوازم کے اندر کیا ہے کہ صرف آپ نام ہندوازم کو اختیار کر لیں، باقی کرنے کو آپ کچھ بھی کریں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ساؤتھ کا مذہب کچھ اور ہے اور نارتھ کا مذہب کچھ اور ہے، کہیں رام کی پرستش ہوتی ہے، کہیں رام کے ساتھ کوئی دوسرا سلوک ہوتا ہے، کہیں راوڑ کی پرستش ہوتی ہے، کہیں راوڑ کو جلایا جاتا ہے۔ کتنا ڈیفرنس ہے معبودوں میں اور دوسری چیزوں میں، لیکن بس یہ کہ ایک ہندو کلچر، ایک ہندو نام، ایک ہندو مذہب کو ایکسیپٹ کر لو، آپ کچھ بھی کریں ان سے لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے، اسلام میں تو پورے طور پر آنا پڑے گا، یہاں عادت تیتر، یہ صرف دنیا میں واحد مذہب اسلام ہے جہاں پر اس طرح کی کوئی بات نہیں، باقی کسی مذہب کے اندر ایسا نہیں، اور یہ اسلام کے برحق ہونے کی دلیل۔ اسلام کو ان تمام، چونکہ اللہ بے نیاز ہے، اس کا مذہب بے نیاز ہے، اسے ان تمام کمزوریوں کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نام کے مسلمان ہو جاؤ کرو بھی کچھ، جبکہ دوسرے مذاہب کے اندر ایسا ہے کہ آپ نام کے ہندو ہو جائیں، آپ کچھ بھی کریے، اس سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے، پورا کا پورا اسلام کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے مذہب اسلام کو پورا کا پورا اپنانا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ بہت سے لوگ اس طرح کی فکریں کرتے رہتے ہیں کہ وہ ایسی شکل میں آدمی کا اگر کبھی اس طرح کی چیزیں آئیں مسلمانوں کے درمیان، کبھی دوسرے بہکانے والے ہوں، تو ایسی شکل میں صاف یہ اعلان کر دینا چاہیے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ اللہ کا راستہ ہی ہمارے لیے بہتر راستہ، اس کے علاوہ ہم کوئی راستہ اور کوئی مذہب اختیار نہیں کریں گے۔ اور قرآن میں آیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، جو لوگ اتباع کریں گے ہدایت کے بعد، ان کے لیے آخرت میں نہ کوئی مددگار ہوگا اور ان کے لیے نہ کوئی پرسان حال ہوگا۔ یہ چند باتیں پچھلے ہفتے آئی تھیں اور کچھ اس میں اضافہ ہوا کہ کس طریقے سے کوششیں ہو رہی ہیں۔ اب ہم کیسے دین پر قائم رہیں اور اس کے لیے ہم کیا تدابیر اختیار کریں، اس تعلق سے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے سمجھنے کی۔ اول تو یہ کہ ارتداد یہ سب سے بدترین شے، ارتداد سے مراد
اپنے مذہب کو چھوڑ دینا، چاہے وہ لمحے کے لیے ہو۔ ایک انسان نے اگر پوری زندگی عبادت کی، حج کیا، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کی، اور وہ کلمہ کفر کہہ لیتا ہے، وہ تو تمام کے تمام اعمال اس کے باطل ہو جاتے ہیں۔ الردۃ، یعنی یہ افشح کفر، کفر میں سب سے بدترین کفر جو ہے، وہ بہت سی شکلیں ہوتی ہیں، ان میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے مذہب سے مرتد ہو جائے۔ تو اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اس نے اپنی زبان سے کلمہ کفر کر دیا تو سارے کے سارے اعمال، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، جو آدمی مرتد ہو جائے اس کے تمام اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ دوبارہ اسلام بھی قبول کر لے تو وہ نیکیاں دوبارہ پلٹ کر کے نہیں آتی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے حج کیا ہو اور ایک لمحے کے لیے بھی وہ کلمہ کفر زبان سے نکال دے یا اس کا عقیدہ ڈاماڈول ہونے لگے تو تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اگر اب پھر دوبارہ وہ توبہ کرتا ہے مسلمان بننے کے لیے تو اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا، کیونکہ پہلا جو حج ختم ہوا تھا وہ سب مائنس میں چلا جاتا ہے، یعنی اس پر کسی نے گویا جھاڑو پھیر دیا۔ جو بھی اس نے عبادتیں کی ہوں، پوری زندگی کی عبادت، ایک آدمی 60 سال کا ہو، 70 سال کا ہو، شاید کسی لمحے وہ نافرمانی کی نہ سوچتا ہو، ہر عبادت کو پورے طور پر ادا کرتا ہو، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے اس نے زبان سے کلمہ کفر کر لیا تو یہ پوری زندگی کی نیکیاں اس کی برباد ہو جائیں گی۔ اب اگر وہ دوبارہ وہ اسلام قبول بھی کرتا ہے تو ایسی شکل میں وہ نیکیاں دوبارہ واپس نہیں آئیں گی۔ تو اتنا بدترین قسم کا یہ گناہ، اس لیے انسان کو ہر اعتبار سے بچنا چاہیے۔ اور بھی سلسلے میں آیات ہیں، لیکن ان کے تفصیل یا احاطے کا موقع نہیں، بلکہ منشا یہ ہے کہ کس طرح ہم مذہب اسلام سے نکل سکتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے اگر کسی کے ذہن میں اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا بھی ہو جائیں تو فوراً اسے واپس آ جانا چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے، اسے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا آج سے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کوشش میں یہ ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے ہمارے مذہب میں آ جائے۔ اور بعد کے زمانے میں جب سے یہ خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، لوگوں نے اس طرف زیادہ توجہ کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ اس طرح کا کوئی نظام قائم ہو جائے، ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے، یا یہ کہ پھر یہ ان کا دبدبہ ہو جائے اور یہ ہو جائے وہ جائے۔ اس لیے کوششیں یہ ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ ساری چیزیں مسلمانوں کا طاقت یا دور اقتدار واپس آ جائے۔ اس لیے کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ ان کو فکری اعتبار سے مرتد بنا دیا جائے، ظاہری اعتبار سے چاہے نہ صحیح۔ اور اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم نمازیں پڑھو، میں کوئی لینا دینا ہے، مسجد جائیں کوئی لینا دینا نہیں، لیکن آپ یہ بتائیے بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور کبھی آدمی بھی ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ محتاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کے تعلق سے بھی قرآن محفوظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا، لیکن اس سے پہلے بشار الاسد نے قرآن تیار کروایا، وہ بھی اسی فکری ارتداد کی ایک دین ہے کہ آج کے زمانے کے اعتبار سے البرہان الحق اس کا نام رکھا، اور ایک نیا قرآن کے مد مقابل، تاکہ قرآن سے یقین کم ہو جائے اور اعتماد کم ہو جائے۔ اسی طرح بہت سے ملکوں میں الجزائر، افریقہ، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، ہر جگہ پر ارتدادی کوششیں ہو رہی ہیں، چینل چلائے جا رہے ہیں، لوگ کوششیں کر رہے ہیں، اور سر فہرست ہمارا یہ ملک ہے۔ اور اسی کی ایک کڑی لڑکیوں کو، مسلم لڑکیوں سے شادی کرنا، مسلم لڑکیوں کو مرتد بنانا، اسی کی ایک کڑی یہ بھی ہے۔ تو ایسی شکل میں ہمیں مزید محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں پڑھائیں جہاں وندے ماترم یا اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، اور اگر کسی درجے میں بالفرض ہمارے علاقے میں کوئی اسکول نہیں ہے، مجبوراً بھیجنا بھی پڑ جائے، تو کم سے کم گھر کے اندر اس کی اصلاح کرتے رہیں کہ وہاں نعرے کس قسم کے لگائے جاتے ہیں، کیا چیزیں وہاں سکھائی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کئی بار گھر کے تربیت کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں آئیں کہ اگر گھر میں آپ بچوں کی تربیت کرتے رہیں گے تو باہر کے یا اسکول کے یا باہر کے اثرات کا کوئی اثر ان بچوں پر نہیں آئے گا، جبکہ بچے ہمارے گھر کے اندر ان کی تربیت بہتر انداز میں ہوتی رہے گی۔
اسی کی ایک کڑی یہ بھی ہے جو ارتداد کی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ گھر واپسی کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی اصل میں تو تم ایسے تھے اور تم نے مذہب چھوڑ کر کے دوسرا مذہب اختیار کیا۔ اس سلسلے میں مولانا ارشد صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ بھائی سب سے پہلے اگر گھر واپسی کرنا ہے تو آدم علیہ السلام تو مسلمان تھے، وہ انڈیا میں اگر واپسی کرنا ہے تو پھر اوپر سے واپسی کریے۔ وہ اپنے وقت کے اعتبار سے بڑا جامع اور اچھا بیان تھا، تو اس لیے اس تعلق سے بھی ہمیں احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی مفلسی اور غربت کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، غریب لوگوں پر ڈورے ڈالے جاتے ہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی فقر و فاقہ انسان کو کفر کی دہلیز تک پہنچا دیتا ہے، کفر کافر بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے معاشرے میں یہ فکر کریں، اگل بگل پڑوس میں اپنے محلوں میں، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اتنا زیادہ غریب ہو کہ اس کے پاس کھانے کے، دوا کے، تعلیم کے پیسے نہ ہوں اور وہ مجبور ہو کر کے ہم سے بدزن ہو جائے، مذہب سے بدزن ہو جائے۔ اور چنانچہ آج کل NGOs چل رہی ہیں عیسائیوں کی اور بہت سے لوگوں کی، انہوں نے دہانے کھول دیے پیسے کی مسلمانوں کے لیے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر جب ایک بار ہمارے ہاتھ سے چیز نکل جاتی ہے اور دوبارہ لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب آپ کو ہوش آیا، ابھی تک تو آپ نے کبھی خیر نہیں کی، ہم تو آپ کے پڑوس میں رہتے تھے، آپ کے محلے میں رہتے تھے، آپ نے آج تک حیدرآباد کے کئی واقعات اس طرح کے آئے، آج تک تو آپ نے فکر نہیں کی، اب جب دوسرے لوگوں نے ہمارے اوپر مہربانیاں کی اور ہم نے ان کا مذہب اختیار کر لیا، اب آپ کو ہمدردی سوجھ رہی ہے۔ اس لیے وہ دن آنے کی نوبت ہی نہ آئے، اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اور بھی کوششیں ہو رہی ہیں، فتنے کا دور ہے، وہ کوششیں کیا ہیں کہ ایکس مسلم کے نام سے لوگ پہلے اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور حالانکہ وہ پہلے سے ہی وہ کافر ہوتے ہیں، لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو مذہب کو قبول کیا تھا، یا تو ہم خود مسلمان ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اسلام میں کوئی خوبی نہیں ہے، اس میں تو یہ کمی، اس میں تو یہ کمی، اس میں تو یہ کمی۔ اب آدمی سوچتا ہے یار بات تو صحیح ہے، اور یہ فتنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں بھی تھا، اور ان کے پڑھے لکھے لوگ پلاننگ کے تحت میں ایسا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کی آیت ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ یہ اس وقت جو کفار اور یہ اہل کتاب، ان کی ایک ٹیم، ایک جماعت ایسی تھی جو کہتی تھی کہ مسلمان ہو جاؤ، لیکن کچھ دنوں کے بعد مرتد ہو جانا، اور یہ کہنا کہ ہمیں تو اسلام میں کوئی کچھ نظر ہی نہیں آئے، کوئی خوبیاں، اگر ہوتی تو ہم، اب لوگ کہتے ہیں یار اتنا سمجھدار تھا، اتنا پڑھا لکھا تھا، کچھ تو بات ہے، کوئی بات تو ہے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنَ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، تم ان پر ایمان لے آؤ جو ایمان لائے، جو قرآن پر، قرآن کو بھی مان لو، ان کے نبی کو بھی مان لو، وجہ النہار، دن میں صبح کے وقت میں ایمان لے آؤ، وَاكْفُرُوا آخِرَ، شام میں مرتد ہو جاؤ۔ یہ صبح شام ایک تعبیر ہے، یہ مطلب نہیں کہ آج ایمان لے، مطلب یہ کہ مسلمان ہو، ایک وقت تک عبادتیں کرو اور اس کے بعد مرتد ہو جانا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا اور اس نے اتنی قربت اختیار کیا کہ حضور کا وہ بہت قریبی اس معنی کر بن گیا کہ کچھ چیزیں اس سے لکھا لیا کرتے تھے وہ، لیکن اندر سے وہ منافق تھا۔ بعد میں وہ مرتد ہو کر کے چلا گیا، اور وہاں سے نے کہا کہ صاحب میں تو اتنا قریب تھا، میں نے تو قرآن کو دکھا، یہ کیا اور یہ کیا، یہ کیا، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان تھا ہی نہیں، وہ مرتد تھا، منافق تھا وہ۔ لیکن لوگوں کو کہنے کو کیا ہو گیا کہ صاحب دیکھیں میں تو اتنے قریب سے ہو کر کے آیا، مجھے معلوم ہے کہ، تو جتنے سوشل میڈیا میں ایکس مسلم نام سے پڑے ہوئے یہ سب یہی ہوتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو اسلام میں کوئی خوبی دیکھی نہیں، اس سے جو اپنے اور وہ مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی بہک جاتے ہیں کہ یار بات تو صحیح ہے۔ لہذا ایسی صورتحال میں اسلام پر ہونے والے اعتراضات کو سنیے ہی نہیں، نہ اس میٹر کو پڑھیے، نہ اس رسالے کو پڑھیے، نہ اس کتابچے کو پڑھیے جس میں اسلام کی کمی ہو، کیونکہ آپ کا ایمان یا علم اتنا گہرا نہیں کہ آپ ان تمام چیزوں کی کاٹ کرتے چلیں۔ ظاہر بات ہے پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے، جو معتبر علماء ہوتے ہیں انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ پڑھ کر کے اس کا جواب لکھے۔ مثال کے طور پر شیطانک آیتیں سلمان رشدی نے لکھی، تسلیمہ نسرین نے ایک کتاب لکھی، وسیم رضوی نے ایک کتاب لکھی، ان کتابوں کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اگر کبھی آپ کو مل بھی جائے تو بغیر پڑھے اس کو تندور میں ڈال دیجئے،
آپ یہ نہ سوچیں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، ایسی باتیں ہیں کہ آپ بھی شاید اپنے آپ میں قابو نہ رکھ سکیں، اور کہیں آپ کے ذہن میں ایک ہلکا سا جھونکا سا ہے کہ یار ایسا کیسے ہوگا، بس آیا جھونکا اور ایمان سے خارج آپ، بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے شبہات کو سمجھنے کی بوجھنے ضرورت نہیں ہے آپ کو، کہیں پر اس طرح کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے آپ کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب تو علماء منع کرتے ہیں کہ کسی بھی اہل وطن سے مذہب کے نام پر آپ ڈیبیٹ مت کریں، بحث مت کریں، مناظرہ مت کریں، کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں، آپ اسے منا نہیں سکتے، آپ زور کر نہیں سکتے، ہو سکتا ہے کچھ باتیں اسی کی ہم سمجھا رہے یہ بات تو ایسی ہے، یہ بات تو ایسی ہے، تو ہم اپنے ایمان سے، اس کے لیے لوگ افراد موجود ہیں جن کو کرنا ہے، الحمدللہ پوری ٹیم موجود ہے، لیکن ہمیں اہل وطن سے مذہب کے نام پر کسی مناظرے کی، کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان سے بحث، مذہب کے نام پر بحث مت کیجئے، کسی ایکسپرٹ کے حوالے کر دیجئے کہ بھائی اس تعلق سے ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کا کوئی رزلٹ اور حاصل نہیں ہے۔ تو اس طرح کی نہ سوشل میڈیا میں یا ٹی وی ڈیبیٹ کے اندر اس طرح کی چیزیں سننے کی ضرورت ہے، نہ سوشل میڈیا میں اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ اس طرح کے پمفلیٹ لینے کی ضرورت ہے۔ آپ اسے چھوئے ہی نہیں، سمجھ لیجئے کہ وہ ایک ایسا ناک ہے، ایسا اژدھا ہے جو ہمیں نگل لے گا، جو ایسا ڈسے گا کہ ہم سانس بھی نہیں لے پائیں گے اور ہم مر جائیں گے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کے بھی ذہن میں رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس طرح کی چیزیں سنیں۔ لہذا جو بھی اسلام کے خلاف لٹریچر ہے یا جو بھی اسلام کے خلاف بولتے ہیں، آپ کو سمجھنے کے لیے بھی سننے کی ضرورت نہیں کہ ہم ذرا سمجھیں تو، یا ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک کتاب آئی تھی اس وقت وسیم رضوی کی، الحمدللہ تمام بہت سی چیزیں علمی اعتبار سے مسلح ہونے کے باوجود ہم نے ٹائٹل دیکھا اور اس کے بعد فوراً ایک سبق کھولا، اس کے بعد اس کو پڑھے بغیر جتنی کتابیں تھیں فوراً کہا کہ اسے تندور میں جا کر کے ڈال دو جا کر کے۔ ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ دیکھیں کیا لکھا ہے، کیونکہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے تعلق سے جملہ بھی آ گیا وہ ہمارے لیے ناپاک ہے، وہ ہمارے لیے وہ غلاظت، ہم کیا کریں گے اسے پڑھ کر کے؟ اسے برائے مطالعہ بھی، برائے اس لیے بھی نہ پڑھیں کہ ہم اسے پڑھ کر کے جواب دیں گے، اسے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود دفن ہو جائے گی۔ اتنا سیریس مسئلہ، اس لیے کبھی بھی اس طرح کی کتابیں آپ لٹریچر مت پڑھیے، کبھی اس طرح کی چیزیں آپ مت سنیے۔ تو اس طرح کی چیزیں اگر انشاءاللہ ہم تھوڑی تھوڑی اپنے آپ کو، چونکہ یہ حالات عام حالات نہیں ہیں، پچھلے کئی جمعوں میں ہم نے عورتوں کے ارتداد کے تعلق، جو شادیوں کے تعلق سے، بھائی ظاہر بات ہے جو لڑکیوں کو ادھر سے ادھر، وہ کیا ہے، کہیں عشق مسئلہ ہوتا ہے، عشق بازی میں شادیاں کر لیاں، کہیں ایک ادھر سے ادھر، یہ سب ساری چیزیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے یا پریشان کرنے کے لیے، اور یہ سب دورے ڈالے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو، اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو بہت زیادہ سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ یہ کچھ عجیب و غریب سا دور ہے، یہ عام حالات نہیں ہے، ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ہر وقت الرٹ اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارا، تو ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم ایمان میں پختہ رہیں گے تو دنیا میں کوئی بھی، مرنا ہے انسان کو ہے، اور کیسے مرے گا تو کسی انسان کو نہیں معلوم کہ کس طرح مرے گا، وہ حادثات میں مرے گا، اپنی موت مرے گا، ایکسیڈنٹ میں مرے گا، تکلیف ہوگی نہیں ہوگی، وہ سب چیزیں بھول جائیے، جب موت آئے گی انسان مر جائے گا، لیکن کم سے کم ایمان صحیح سلامت ہمارا اور بچوں کا باقی رہے۔ ایک بات اور آخر میں کہہ دی جائے، لڑکیوں کے تعلق سے اس وقت بہت باتیں ہو رہی ہیں، کچھ حقیقت بھی ہے، کچھ اضافہ بھی ہے کہ لڑکیاں ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ایک ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی نے غیر مسلم سے شادی کر لی تو وہ کافر ہو گئی، حالانکہ کافر اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ پوجا پاٹ اور اس کے مذہب کو قبول نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مسلم لڑکی لیو ان ریلیشن میں رہ رہی کسی غیر مرد کے ساتھ، بس یوں ہی رہ رہی، بھاگ گئی ہے، رہ رہی ہے، وہ بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، وہ لیکن وہ کفر کا کام نہیں کر رہی، وہ پوجا پاٹ نہیں کر رہی، وہ شرک کا کام نہیں کر رہی، تو اسے کافر کہنا ایسے نہیں، اسے مسلمان ہی کہیں گے۔ زیادہ زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ زناکاری کر رہی ہے، وہ غلط کاری، بدکاری کر رہی اس کے ساتھ رہ کر کے، لیکن اسے کافر کہنا صحیح نہیں ہے۔ اس کا فرق کیا ہوتا ہے؟ جب ہم ایک بار یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کافر ہے تو پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ غلط کام، جس نے غلط قدم اٹھا دیا لیکن ہے یہ مسلمان، تو کبھی بھی ہم اسے سمجھا سکتے ہیں۔ بہت سے آپ کے شہروں میں اس طرح کے واقعات آئے، بائیکاٹ کیا، بائیکاٹ کرنا بھی چاہیے، لیکن فرض کر لیجئے کبھی بھی ماں باپ کے ٹچ میں وہ آئے، بھائی بہن کے ٹچ میں آئے، تو اس کے دل میں ایمان کی چنگاری پھر بیدار کر دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے تم ہو جو ٹھیک ہے غلط، لیکن دیکھو اپنے مذہب پر جچے رہنا، ڈٹی رہنا، اپنے
بچے کا نام کم سے کم مسلمان رکھنا، یا یہ کہ اپنے شوہری کو مسلمان بنا لینا۔ اور یہ بات آپ کو چیلنج کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے مذہب پر جتنا مسلمان پختہ ہے، دنیا میں کوئی اپنے مذہب پر اتنا پکا نہیں ہے۔ ایک بار مسلمان مرتد ہونے میں وہ جان تک کی بات ہے، لیکن اور مذاہب میں اتنی شدت نہیں، یہ ان کے مذہب کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ لہذا یہ تو بہت مشکل ہے کہ کوئی مسلمان مرتد ہو، بہت کم ہوتا ہے، لیکن دوسرا اپنا مذہب چھوڑ دے، یہ بہت آسان ہوتا ہے۔ تو ممکن ہے محبت کی شادی ہو، اس سے پہلے واقعات ایسے بھی ہو، تو کم سے کم اسے یہ کہا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے تو نے یہ قدم اٹھا لیا، لیکن کم سے کم تو اپنے مذہب پر جمی رہے، اور اپنے اس کو تم جو بھی کہہ لو، شوہر کہہ لو، اپنے لیون فرینڈ میں فرینڈ کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، کم سے کم اس کو تم اس مذہب میں لانے کی کوشش کرو، کم سے کم آخرت تو تمہاری بچ جائے گی۔ تو اگر ہم یہ سوچیں نہیں صاحب کہ مسلمان نے شادی کی، مسلمان لڑکی نے، تو وہ مرتد، تو خالی شادی کرنے سے وہ مرتد نہیں ہوگی، وہ کافر نہیں ہوگی، جب تک کہ وہ کفر اور شرک کے کام بھی نہ کرنے لگے۔ اس لیے اخیر تک اگر وہ کرنے بھی لگے تب بھی اخیر تک اگر کسی کی بھی وہ ٹچ میں آئے، کسی سفر میں، کسی آفس میں، کبھی رستے میں، کہیں اسکول میں، کہیں پر بھی وہ ٹچ میں آئے، تو ایمان کی چنگاری اس کے دل میں پھونک دینا چاہیے، غلط کام کیا تم نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھاؤ گے، اللہ کو کیا ہوگا، آخرت کا کیا ہوگا، یہ مذہب برحق ہے، کم سے کم اپنے مذہب پر واپس آ جاؤ، باقی رہو، ٹھیک ہے گناہ ہو رہا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ممکن ہے کہ ہم بہت جگہوں پر کامیاب ہو جائے اور ان کو ہم بچا لے جائیں۔ اور اگر وہ ہم نے اور ان کو دھتکار دیا تو پھر ایسی شکل میں معاملہ تو سخت ہونا چاہیے، اتنا لچیلا پل بھی نہ ہو کہ کوئی وہی نہ ہو، آدمی سوچے کہ یار ہمارا تو نہ بائیکاٹ ہوگا نہ کچھ، بہت سے لوگ ایسے اپنا لیتے ہیں، تو اپنانا تو نہیں چاہیے، لیکن یہ معاملہ بھی نہ ہو کہ ان کو سمجھانے بجھانے کا بھی راستہ بند کر دیا جائے، ایسا نہ ہو۔ تو بہرحال یہ دو قسطوں میں آپ کے سامنے باتیں آئی تھی کہ ہم ارتداد سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو کیسے سنبھالیں، اور یہ کس طرح ارتداد، یہ فکری ارتداد، یہ کس طرح دنیا کوششیں کر رہی ہیں، اور کیسے ہم تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ مذہب کے بارے میں کچھ باتوں یا کچھ مسائل کے تعلق سے کوئی یعنی کنفیوژن پیدا ہو جائے یا شبہ پیدا ہو جائے اور ہم ایمان سے نکل جائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں آپ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔